السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ آج سے ہم دروس اللغت العربیۃ لغیر الناطقین بہا کا جزء ثانی یعنی دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ اگر جزء اول یعنی پہلے حصے کے اسباق نہیں دیکھے ہیں تو ترتیب سے وہ 23 اسباق دیکھ لیجئے تاکہ اس دوسرے حصے کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اس حصے کو سمجھنا اسی پر موقوف ہے۔ اس سبق میں ہم جو چیزیں سیکھیں گے پہلے اس کو سمجھ لیجئے تاکہ سبق کو آپ حل کر پائیں۔ تو دھیان سے سنیے۔ عربی میں جملہ، جس کو انگلش میں سینٹنس کہتے ہیں، وہ دو طرح کا ہوتا ہے، دو ٹائپس کا ہوتا ہے۔ پہلے تو جملے کا مطلب سمجھیے۔ دو یا زیادہ لفظوں کے آپس کے تعلق کو ترکیب کہتے ہیں، یعنی دو یا زیادہ لفظوں کو جب آپس میں ایک خاص ترتیب سے ملا دیا جائے اسی کو ترکیب کہتے ہیں، اور اس مجموعے کو مرکب کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر مرکب دو قسم کا ہوتا ہے، ناقص اور تام۔ ناقص کا مطلب ہے ادھورا اور تام کا مطلب ہے پورا۔ مرکب ناقص یہ وہ ہے جس کے سننے سے نہ کوئی خبر معلوم ہو، نہ کوئی حکم سمجھا جائے، نہ خواہش سمجھ میں آئے، بلکہ وہ ایک ادھوری بات ہو۔ جیسے رجل حسن، کوئی ایک اچھا مرد، اور کتاب رجل، کسی ایک مرد کی کتاب۔ ان دونوں مثالوں میں نہ کوئی خبر معلوم ہوتی ہے، نہ کوئی حکم سمجھ میں آتا ہے، نہ خواہش سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی، جن کا تفصیلی بیان اس کتاب کے جزء اول میں ہو چکا، وہاں ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ دونوں مرکب ناقص ہیں۔ نمبر 2، مرکب تام۔ یہ وہ مرکب ہے جس کے سننے سے یا تو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی حکم یا خواہش سمجھ میں آئے۔ تین چیزیں، یا تو خبر معلوم ہو، یا کوئی حکم سمجھ میں آئے، یا خواہش سمجھ میں آئے۔ جیسے الرجل حسن، مرد اچھا ہے۔ یہ جملہ کہنے سے ایک بات یا ایک خبر معلوم ہوئی۔ کون سی خبر؟ کہ مرد اچھا ہے، مرد کے اچھا ہونے کی خبر معلوم ہوئی۔ ایسے ہی خذ الکتاب، کتاب لے لیجئے۔ یہ جملہ کہنے سے کتاب لینے کا حکم معلوم ہوا۔ یہاں خبر معلوم نہیں ہوئی بلکہ حکم معلوم ہوا۔ ایسے ہی رب ارزقنی، اے میرے رب مجھے روزی دے۔ یہ جملہ کہنے سے ایک خواہش اور التماس معلوم ہوئی۔ مرکب تام کو جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں۔ گویا ایک ہی مفہوم کے تین نام ہیں، مرکب تام، جملہ اور کلام۔ یہاں تک تو جملے کا مطلب بیان کیا گیا۔ اب اس کے اقسام یعنی ٹائپس کو سمجھیے۔ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہو، جیسے الکتاب سہل، کتاب آسان ہے۔ اس میں الکتاب یہ اسم یعنی ناؤن ہے،
اس میں پہلے جز یا پہلے لفظ کو مبتدا کہا جاتا ہے، جیسے یہاں الکتاب مبتدا ہے، اور دوسرے جز یا لفظ کو خبر کہا جاتا ہے، جیسے یہاں سہل یہ خبر ہے۔ یہ دونوں مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کو انگلش میں نومینل سینٹنس کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی جملہ اسمیہ خبریہ سننے میں آئے تو فوراً مبتدا خبر کا تصور آ جانا چاہیے۔ نمبر 2، جملہ فعلیہ خبریہ، ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہو، جیسے خرج خالد، خالد نکلا۔ اس میں خرج یہ فعل ہے، اس میں پہلے جز یا لفظ کو فعل کہا جاتا ہے، جیسے یہاں خرج فعل ہے، اور دوسرے جز یا لفظ کو فاعل کہا جاتا ہے، جیسے یہاں خالد فاعل ہے۔ یہ دونوں مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ کو انگلش میں وربل سینٹنس کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی جملہ فعلیہ خبریہ سننے میں آئے تو فوراً فعل فاعل کا تصور آ جانا چاہیے۔ فعل اگر مجہول ہو تو اس کے ساتھ نائب فاعل ہوتا ہے، تو فعل مجہول اور نائب فاعل مل کر بھی جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ فعل معروف، فعل مجہول، فاعل، نائب فاعل کی بحث کو آپ آگے چل کر سمجھ لیں گے۔ یہاں تو آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ فعل معروف کے ساتھ فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول کے ساتھ نائب فاعل ہوتا ہے۔ فعل معروف کو انگلش کے اندر ایکٹیو وائس کہا جاتا ہے، اور فعل مجہول کو پیسیو وائس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو فعل معروف فاعل کے ساتھ مل کر اور فعل مجہول نائب فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے۔ دوسری چیز جو اس سبق میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل یعنی ان، کأن، لیت، لیکن، لعل، ان چھ کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوگا تو مبتدا منصوب ہو جائے گا اور خبر جو کی تو رہے گی، یعنی مرفوع ہی رہے گی۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رہے کہ اب مبتدا کو ان کا اسم کہیں گے اور خبر کو ان کی خبر کہیں گے۔ حروف مشبہ بالفعل صرف اسماء پر داخل ہوتے ہیں اور ضمائر پر بھی، ضمائر بھی چونکہ اسم ہی ہے اس لیے ان پر بھی داخل ہوں گے، لیکن وہ صرف ضمائر متصلہ پر ہی داخل ہوں گے، ضمائر منفصلہ پر داخل نہیں ہوں گے۔ دیکھیے یہ ضمائر منفصلہ ہیں اور یہ ضمائر متصلہ ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل براہ راست فعل پر کبھی داخل نہیں ہوں گے، جس پر آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے، بحث کریں گے، کیونکہ اس سبق سے ابھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ یہ فعل کو سمجھے بغیر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تیسری چیز جو اس سبق میں بیان کی گئی ہے وہ ذو جو واحد مذکر ہے، ذو جو جمع مذکر ہے، ذاتو جو واحد مؤنث ہے اور ذواتو جو جمع مؤنث ہے، اس کا استعمال ہے۔ یعنی تیسری چیز جو اس سبق میں بیان کی گئی ہے وہ ان چار کا استعمال ہے کہ وہ کس طرح استعمال کیے جائیں گے، کس طرح ان کا یوز ہوگا۔ یہاں ویڈیو کے لمبا ہو جانے کے خوف سے اس کو بیان نہیں کیا جاتا، ڈیٹیل میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے اور بڑی اہم ویڈیو ہے، ڈسکرپشن میں اس کی لنک دے دی گئی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے۔
چوتھی چیز جو اس سبق میں بیان کی گئی ہے وہ ہے میتن اور الفن کا قاعدہ۔ میتن کا معنی ہے 100 اور الفن کا معنی ہے 1000۔ یہ دونوں عدد ہیں۔ اس کے بعد جو معدود آئے گا چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث وہ واحد اور مجرور ہوگا۔ جیسے میت کتابن 100 کتابیں، میت کراسۃ 100 کاپیاں، الف کتابن 1000 کتابیں، الف کراسۃ 1000 کاپیاں۔ ایک بات یہاں بیچ میں کہہ دوں کہ کتاب کا نام ہے الف لیلۃ و لیلہ۔ کچھ لوگ عربی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس کو الف لیلہ بولتے ہیں جو غلط ہے۔ اصل میں یہ لفظ الف ہے، 1000 راتیں، لیکن لوگ ناواقفیت کی وجہ سے اس کو الف پڑھتے ہیں جو غلط ہے۔ پانچویں چیز جو اس سبق میں بیان کی گئی ہے وہ آ اور ام کا استعمال ہے۔ اس کے استعمال کو سمجھنے کے لیے آپ ان 3 مثالوں پر غور کریں۔ ھذا مسجد بیت، ھذا متزوج عزب، ھذا من الصین من الیابان۔ ان میں سے یہ 2 یعنی مسجد اور بیتن یہ ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ 2 یعنی متزوج اور عزب صفت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ 2 یعنی سین اور یابان جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جن پر حرف جر من داخل کیا گیا ہے۔ ان تینوں کے ساتھ میں نے اس میں اشارہ ھذا لگایا۔ اب ان دونوں اسموں کے بیچ میں ھذا کو لگا دیجئے اور پہلے اسم کے شروع میں آ اور دوسرے اسم کے شروع میں ام لگا دیجئے تو اس طرح شکل بنے گی۔ مسجد ھذا ام بیتن، کیا یہ مسجد ہے یا گھر؟ اسی طرح ان 2 میں بھی کیجئے، اس کی شکل اس طرح بنے گی۔ متزوج ھذا ام عزب، کیا یہ شادی شدہ ہے یا کنوارا؟ تیسرے میں بھی اسی طرح کیجئے۔ من الصین ھذا ام من الیابان، کیا یہ چین کا ہے یا جاپان کا ہے؟ یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے تینوں میں اس میں اشارہ ھذا استعمال کیا۔ آپ اس کی جگہ پر اور کوئی لفظ استعمال کیجئے۔ مثلا دوسری اور تیسری مثال میں ھذا کی بجائے انت کو رکھ دیجئے۔ متزوج انت ام عزب، کیا تو شادی شدہ ہے یا کنوارا؟ من الصین انت ام من الیابان، کیا تو چین کا ہے یا جاپان کا؟ پہلی مثال کے اندر تو آپ انت نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ اگر پہلی مثال میں آپ انت رکھ کر یوں کہیں مسجد انت ام بیتن، یعنی گویا تعمیر سے آپ پوچھ رہے ہیں، عمارت سے، کسی عمارت کو دیکھ کر آپ پوچھ رہے ہیں کیا تو مسجد ہے یا گھر ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر کسی تعمیر کے سامنے یہ جملہ بولا جائے دیکھ کر تو کوئی پاگل کہے گا، ان کے اندر تو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اس طرح تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ مسجد انت ام بیتن، خیر تو یہ آ اور ام کا استعمال اس طرح ہوتا ہے۔ اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ جب ترجمہ شروع کریں گے تو اس ترجمے کے اندر اس قسم کی مثالیں تمرین اور مشق کے اندر آئے گی۔ یہ تو سبق نمبر 1 کا ایک تمہیدی ویڈیو تھا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ سبق کا ترجمہ کرنے میں آپ کو بڑی سہولت اور آسانی رہے گی اور آپ اچھی طرح سبق نمبر 1 کو حل کر پائیں گے انشاءاللہ۔ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اس کتاب کا سبق نمبر 1 ترجمہ شروع کریں گے اور مزید اس میں کچھ معلومات حاصل کریں گے اور کچھ نئی باتیں سمجھیں گے۔
اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔